الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محنت اور جد و جہد تھی اس کے بارے میں، اور جو اس محنت کا اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نتیجہ دکھایا اس بارے میں، اور اس محنت کے نتیجے میں جو لوگ، جو جماعت وہ سامنے آئی، اس بارے میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی اصل دین ہیں، اور ان سے ہٹ کر، تعلیمات سے، فرامین سے ہٹ کر کوئی بھی عمل وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ ایک آدھ میں نے مثال بھی دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سکھلائی گئی دعائیں ہیں ان میں ایک لفظ بھی بندہ تبدیل نہیں کر سکتا، چونکہ ہدایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
الفاظ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو طریقہ عبادت ہے وہ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کہ کیا حالات تھے، اللہ رب العزت نے انہیں 2-4 لفظوں میں بیان فرما دیا۔ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ لوگ رسول کے آنے سے پہلے ایک واضح نظر آتی گمراہی میں تھے۔ مبین کہتے ہیں جو بالکل صاف واضح ہو، ہر ایک دیکھنے والا وہ یہ دیکھ سکے اور سمجھ سکے کہ یہ گمراہی ہے یا فلاں فلاں چیز گمراہی ہے۔ جو صاف گمراہی والی چیزیں تھیں وہ اس معاشرے میں موجود تھی۔ گو کہ بہت سے علماء نے، سیرت نگاروں نے ان حالات کا تفصیل سے ذکر کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ کے حالات تھے یا اس کے ارد گرد کے حالات تھے۔ بڑی ایک مستقل کتاب بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگوں کے حالات کیا تھے، لوگ معاشرتی، معاشی یا عقائد کے لحاظ سے کس قدر صاف اور واضح گمراہی میں تھے۔ لوگوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے صرف چند ایک لفظوں میں بیان فرما دیا کہ رسول کی آمد سے پہلے لوگ گمراہی میں تھے۔ اور صاف سی بات ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت وہ کسی ایک نعمت اور احسان سے کم نہیں۔ خود اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ رسول کو بھیجنا، مبعوث کرنا یہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ جیسے دوسری نعمتیں ہیں آنکھ، کان، ناک، احساس، عقل، شعور، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور جو یہ نعمت ہے، ان نعمتوں کو تو اللہ نے اگر کہیں پہ تذکرہ کیا بھی ہے تو سرسری سے تذکرہ فرمایا، لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے والی نعمت ہے، اسے اللہ وحدہ لا شریک نے باقاعدہ ذکر کر کے اور اس سے پہلے تاکیدی الفاظ و حروف استعمال فرما کے کہا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ وحدہ لا شریک نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے آنکھیں دی ہیں کہ بندہ جاتے ہوئے خراب جگہ، خراب رستہ، گڑھا کھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اس نعمت کی وجہ سے وہ نقصان سے، چوٹ سے، ہڈی کے ٹوٹنے سے، گرنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا احسان اس قدر بڑا احسان ہے کہ انسان ہمیشہ کی جو آگ ہے جہنم، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دی اور آخر میں فرمایا میں تمہیں تمہارے کپڑے سے پکڑ پکڑ کے، جو تم باندھتے ہو اپنی کمر پہ کپڑا، اس سے پکڑ کے تمہیں پیچھے کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ مجھ پہ غالب آ کے جہنم میں جا رہے۔ یعنی رسول کی بات ماننا، رسول کی بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ بندے کو اس بڑی تباہی سے، بڑی بربادی سے، سب سے بڑی رسوائی سے، سب سے بڑی بے عزتی سے، سب سے بڑی سزا سے، آگ سے، ہمیشہ کی آگ سے بندے کو محفوظ رکھتی ہے۔ کیا بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اب ایک حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، اور دوسری حالت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد۔ پہلے کے حالات اور بعد کے حالات۔ پھر یہاں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
تشریف آوری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہ کس قدر بڑے معنی رکھتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس کس چیز سے، رسول کے بغیر کوئی زندگی نہیں، رسول کے بغیر کوئی زندگی نہیں، رسول کے بغیر جیا کیسے جائے، رسول کے بغیر عمل کیسے کیے جائیں، رسول کے بغیر اللہ کو کیسے پہچانا جائے۔ سورہ اخلاص ہے نا، اس میں ہے اللہ کا تعارف، لیکن جو اس کا پہلا لفظ ہے قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ کا تعارف، اللہ کی معرفت اگر کسی نے حاصل کرنی ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی معرفت کو حاصل کروں تو کیا کرے گا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے گا۔ جو رسول کو چھوڑ کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے، جنگلوں میں نکل جائے یا کڑے منکے اور تسبیحاں پہن لے یا قبرستان میں بیٹھ کے چلے کاٹ لے یا راتوں کو ٹھٹھرتی راتوں کو ٹھنڈے پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے اللہ کی معرفت کی کوشش کرے، اللہ کی معرفت کے حصول کی تگ و دو کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو درمیان میں لائے ہی نہ، وہ اللہ کی معرفت حاصل کرتا کرتا گمراہی میں چلا جائے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ سنے اور دیکھے اور مشاہدے میں ہمارے آئے ہیں کہ جنہیں اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں، غسل کا خیال نہیں، وضو کرتے نہیں، نماز پڑھتے کسی نے دیکھا نہیں، بال اپنے دھوتے اور صاف نہیں کرتے، وہ خود بھی اپنے بارے میں اور لوگ بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا ہے، یعنی یہ اللہ تک، اللہ کی معرفت تک پہنچا ہوا ہے۔ رسول کا طریقہ معرفت الہی کا یہ نہیں ہے، نہ ہی رسول نے یہ سکھایا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو جاننے کے لیے طریقہ رسول کے علاوہ کسی اور طریقے پہ چلے، چاہے وہ اس کی نظر میں، دنیا کی نظر میں کس قدر بہترین طریقہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر رسول درمیان میں نہیں ہے تو اس کا وہ طریقہ، اس کا وہ عمل، اس کی وہ جد و جہد، چاہے اس نے اپنی ساری زندگی اس عمل میں کھپا دی لیکن رسول کی تعلیم کے بغیر کھپا دی، وہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ایسی گمراہی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ صرف اسی معاملے میں نہیں، ہر ایک معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر سامنے رکھا جائے، آپ دیکھیے جو جذبات ہیں، جو شہوت ہے، جو خواہش ہے، جو غصہ ہے، اس پہ ایک بندہ مومن نے قابو کرنا ہے۔ کیسے قابو کرنا ہے؟ یہ کس نے سکھایا اور کس وجہ سے وہ قابو میں رکھتا ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قابو میں رکھنا، انہیں اپنے اوپر غالب نہ ہونے دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہجرت تو کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں، لیکن انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مکہ میں ایک خاص مشن کے لیے، ایک کام کے لیے۔ یہ مکہ میں آئے، انہیں آواز سنائی دی، ایک خاتون کی آواز تھی، انہوں نے آواز کو پہچان لیا، اس نے بھی پہچان لیا، اس نے کہا مرثد ہو؟ کہا ہاں مرثد ہوں۔ آپس میں پہلے دور جاہلیت میں آپس میں دوستی رہی، ملاقات رہی۔ اس نے کہا آ جاؤ، بڑے دنوں بعد ملے ہو، بڑے دنوں بعد ملے ہو، آ جاؤ۔ کہا پہلے بات اور تھی، اب بات اور ہے۔ پہلے بات اور تھی، خاتون نے تو سمجھا کہ وہی پرانی باتیں ہیں، ہماری آپس میں جھجک وہ ہے نہیں، اتری ہوئی ہے، لہٰذا اسے میں بلاؤں اور یہ میرے ساتھ چلا آئے۔ کہا پہلے مرثد اور تھا، اب مرثد اور تیرے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ وحدہ لا شریک نے رسول کو بھیج دیا۔ شہوت اور بندے کے درمیان، غصے اور بندے کے درمیان، جذبات اور بندے کے درمیان، معرفت الہی اور بندے کے درمیان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اب مرثد وہ نہیں رہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کا مرثد تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سکھا دیا کہ کیسے آپ نے ایمان پر قائم رہنا ہے، ترغیب بھی دے دی، اجر و ثواب بتا دیا، اور ترہیب بھی فرما دی، ڈرا بھی دیا کہ اگر اس راستے پہ جاؤ گے تو دیکھو اللہ ناراض ہوگا، جب اللہ ناراض ہوگا تو تم دنیا و آخرت میں نقصان اٹھاؤ گے، اور ترغیب بھی بتا دی اگر اس سے بچو گے یا یہ کام کرو گے تو اللہ وحدہ لا شریک راضی ہوگا، جب اللہ وحدہ لا شریک راضی ہوگا تو دنیا و آخرت میں تمہارے خسارے دور ہوں گے، تمہیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نفع اور منافع ملیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ احسان ہے اللہ کا کہ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہمیں ان کی حیثیت سے باخبر رہنا چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ میرے معاملات میں یا میرے عقائد میں یا میری عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ، غلط کہتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی حیثیت ایک بادشاہ کسی ہے کہ ایک دور میں آپ تھے، جب آپ تھے تو تھے، جب آپ نہیں ہیں دور بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، بادشاہتیں بدل گئیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا پردہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ انہوں نے رسول کی حیثیت کو ایک بادشاہ کی حیثیت دی، جبکہ مالک کائنات کیا کہتے ہیں؟ مالک کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے تو رسول کو دنیا میں اللہ کا خلیفہ بنایا ہے۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے لگا ہوں۔ تو رسول تو زمین پہ اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ رسول کو اس کی حیثیت سے کم کرنا یا رسول کی حیثیت کو کم کرنا، مالک کائنات کیا کہتا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تمہیں کیا پتا کہ رسول کی بات ماننا وہ اللہ کی بات ماننا ہے، یہ حیثیت ہے رسول اللہ کی، یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ گویا کہ جو اللہ کی نہ مانے یا اللہ کے رسول کی نہ مانے اس کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی تو پھر عمل ضائع، تو پھر گمراہی مقدر۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، سورہ احزاب کی آیت، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، اللہ کی نافرمانی یا رسول کی نافرمانی، وہ اسی واضح گمراہی میں، جس واضح گمراہی کا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ واضح گمراہی میں تھے۔ مَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو نہیں بات مانتا اللہ کی، نہیں بات مانتا رسول کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ پھر اسی نظر آتی صاف ستھری سیدھی کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے۔ یہ حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہے، روزہ ہے سب کا، سفر میں ہے سب کا روزہ ہے۔ کسی نے آ کے بتایا کچھ لوگ بڑے پریشان ہیں روزے کی وجہ سے، گرمی کی شدت ہے، لہذا حکم صادر فرمائیے، اجازت دیجئے کہ وہ روزہ کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا روزہ کھول دیا جائے۔ سفر میں اگر بندہ روزہ رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، اگر چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی سختی نہیں ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب سفر کرتے کچھ ہم میں سے ہوتے جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے۔ نہ رکھنے والا چھوڑنے والے کو کچھ کہتا، نہ چھوڑنے والا رکھنے والے کو کچھ کہتا، لیکن جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آئے گا تو آپ دیکھیے، آپ نے فرمایا روزے کھول دیں، بتایا گیا جی ابھی تک بھی لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے پیالہ منگوایا پانی کا، سواری پہ بیٹھے، پیالے کو بلند کیا تاکہ سب دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے سے پانی پیا، روزہ کھول دیا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر آ کے اطلاع دی گئی کہ ابھی تک بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کو دیکھنے کے باوجود، آپ کا حکم سننے کے بعد، آپ کا عمل دیکھنے کے بعد بھی ابھی بھی کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اولئک العصاۃ، اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ یہ حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جہاں کہہ دیں کہ رک جاؤ، جہاں کہہ دیں کہ روزہ چھوڑ دو، روزہ توڑ دو، وہاں روزہ توڑنا وہ عبادت اور نیکی ہے، کیونکہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جہاں کہہ دیں کہ نماز چھوڑ دو، رسول اللہ کی طرف آؤ، نماز چھوڑنا پھر نماز توڑنا ثواب ہے، کیونکہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سے پہلے کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد پھر جنہوں نے مان لیا، جنہوں نے تسلیم کر لیا، جو ایمان لے آئے، اسے تو کسی کافر کو، کسی غیر مسلم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے کہ آپ خوبصورت بہت ہیں۔ بلا شبہ وہ بھی کہا کرتے تھے۔ کسی ایک کافر کا قول یا بات جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں میرے والد صاحب یا میرا بھائی یا میرا بیٹا یا میرا دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہے، آپ کو کسی کا کوئی قول نہیں ملے گا۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ انہوں نے بھی مانا کہ آپ خوبصورت ہیں۔ آپ کی پیدائش کا انکار بھی نہیں۔ کون کرتا ہے پیدائش کا انکار؟ پیدائش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ہیں تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے۔ نہ کسی نے پیدائش کا انکار کیا، نہ کسی نے خوبصورتی کا انکار کیا۔ آپ دیکھیے آج سب سے زیادہ زور اسی بات پہ دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، میلاد مصطفیٰ، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن و خوبصورتی، سب سے زیادہ اسی پہ زور دیا جاتا ہے۔ بھائی جس چیز پہ اختلاف تھا، جس چیز کو نہیں مانا گیا، جس چیز کو پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان لوگوں نے ٹھکرا دیا، وہ چیز کیا تھی؟ جب مسلمانوں نے ماننا تو ایسے ماننا کہ پھر اسی پر کھڑے ہو گئے، اسی پر ڈٹ گئے۔ کہا گیا کہ تمہیں چیر دیا جائے گا، 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کے رسول کو چھوڑ دو۔ رسول کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی آپ وہ واقعہ پڑھیں نا اس خاتون کا جسے 2 اونٹوں کے درمیان باندھا گیا، 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا 2 ٹانگوں سے، اور 2 اونٹوں کو مخالف سمت میں دوڑا دیا گیا اور اس کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ اس نے پھر سمجھا تھا کہ حیثیت رسول کیا ہے۔ میں نے جب مان لیا، جب تسلیم کر لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ واقعتاً اللہ کے مبعوث کردہ ہیں، تو اب میں چھوڑ دوں اپنی جان جانے کے خطرے سے، اب میں چھوڑ دوں اپنا بیٹا جانے کے خطرے سے، یا اب میں چھوڑ دوں اپنا گھر جانے کے خطرے سے، یا اب میں چھوڑ دوں اپنا علاقہ جانے کے خطرے سے۔ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو تھام لیا ہے دامن مصطفیٰ تو پھر چھوٹا ہرگز نہیں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت کیا ہے، حیثیت و مقام کیا ہے زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ہم نے کیا سمجھا ہے؟ فرض نمازیں چھوڑ دیں، کتنے ہی لوگ فرض نمازوں کے بارے میں غفلت کا شکار، سستی کا شکار، حتیٰ کہ تارک صلاۃ، تارک فرائض کو چھوڑنے والے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں۔ اگر آپ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تعلیم میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ فرائض میں سستی کر لو، آپ فرائض کو چھوڑ دو، آپ فرائض کے تارک بن جاؤ، کہیں بھی تعلیم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی فرض کردہ عبادتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم نے مقام رسول کو، حیثیت رسول کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ کیا شان ہے کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ ماننے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک شخص کے پاس سے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا،
آپ نے اسے کہا دائیں سے کھایا کر، شرعاً حکم یہی ہے، پانی بھی دائیں سے پیا جائے اور کھانا بھی دائیں سے کھایا جائے، یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل بیمینک، کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے۔ اس نے اس بات کو اہمیت نہ دی، صرف اہمیت دینے کی بات نہیں بلکہ اس نے اس حکم کو حقیر سمجھا، حقارت کی نظر سے دیکھا، کہا جاؤ مجھ سے دایاں ہاتھ اٹھایا ہی نہیں جاتا، مجھ سے دایاں ہاتھ اٹھائے، حالانکہ اس سے اٹھایا جاتا تھا۔ بات سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا مجھ سے نہیں اٹھایا جاتا دایاں ہاتھ، یعنی میں تیرے کہنے پہ عمل نہیں کروں گا۔ اٹھائیے سیرت و حدیث کی کتابیں، اس دن کے بعد اس شخص کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں پہنچا، اس کے منہ تک نہیں پہنچا۔ مقام رسول کیا ہے، حیثیت رسول کیا ہے، ہم دیکھیں کہ ہم کتنے ہی معاملات میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہیں، ہم پسے پشت ڈالتے ہیں، ہم باقاعدہ ہوا میں اڑا دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صاف پتہ ہوتے، سامنے ہوتے، عقل و فکر میں ہوتے، سارا کچھ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان ہے۔ ہماری خوشیاں ہوں، ہماری غمیاں ہوں، ہمارے معاشی اور معاشرتی مسائل ہوں، کوئی بھی چیزیں ہوں، ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں۔ اس کے باوجود ہم مانتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، مانتے نہیں اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارے رسول ہیں۔ آپ نے تو رسول کو سمجھے ہی نہیں، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اہمیت کو جانا ہی نہیں ہے، جانچا ہی نہیں ہے، آپ ان کی معرفت تک ہی نہیں پہنچے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر زندگی گزاریں جانوروں کی سی زندگی ہے۔ جس زندگی میں ہدایت رسول اللہ کی نہیں ہے، جس زندگی میں طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے، جس زندگی میں عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، وہ زندگی درندوں جیسی زندگی ہے، وہ جانوروں جیسی زندگی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے باقاعدہ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر کسی کو سامنے دیکھ کے کسی کے پیچھے چلنا ہے، کسی کو نمونہ و ماڈل بنانا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول کہہ دیں اسے کر گزرو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے سونے کی، ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہوئے، فرمایا جس کا دل کرتا ہے اٹھاتا ہے آگ کا انگارہ اور اپنے ہاتھ میں ڈال لیتا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ مجھے کہا ہے، انہوں نے انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے سمجھایا کہ اٹھا لو، پہننے سے منع کیا ہے نا، پہننے سے منع کیا ہے، اٹھا لو، کسی اور کام میں لگا لو، اپنی ماں کو، بہن کو، بیوی کو، بیٹی کو دے دینا۔ کہا جو چیز میں نے رسول اللہ کے کہنے پہ پھینک دی ہے اسے دوبارہ اٹھاؤں گا، اسے میں دوبارہ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ وہ سمجھ گئے تھے کہ مقام رسول کیا ہے، کس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر جس رسول کو مبعوث فرمایا ہے وہ تم ہی میں سے ہے، تم ہی میں سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کہ تمہارے جیسا ہی ہے یا ہم رسول اللہ جیسے ہیں، ہرگز نہیں۔ رسول کو جو بشر کہا جاتا ہے یا جو کہتے ہیں وہ اس لیے بالکل بھی نہیں کہتے کہ ہمارے جیسے ہیں یا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم سر تپا غلطی اور قصور اور وہ معصوم عن الخطا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تو اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجا، انسانوں میں سے بھیجا اور بھیج کے ہمیں یہ بتلا دیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے وہی عمل کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی چیزیں لگی ہوئی تھیں جو انسانوں کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا میرے ساتھ بھی ہے لیکن اب وہ میرا مطیع بن گیا ہے میرے ساتھ بھی وہی ساری چیزیں جو انسانوں کے ساتھ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے خوشی بھی بھگتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غمی بھی بھگتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں بھی کی، آپ نے غربت کی زندگی بھی گزاری، آپ نے امارت کی زندگی بھی گزاری، آپ نے تبلیغ کے لیے سفر بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بھی سفر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ہر ایک شعبے میں کام کیا ہے، عبادت بھی کی ہے، عقیدہ بھی بتایا ہے، معاملات بھی نمٹائے ہیں، تجارت بھی کی ہے، سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا کہ ہر ایک چیز سچ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک چیز اللہ کے حکم کے مطابق بھی ہو سکتی ہے، ہر ایک چیز شریعت کے عین مطابق کی جا سکتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہم کہتے اگر اللہ فرشتے کو اتار دیتے، اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے بھی ہیں اگر فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتے کو رسول بنا کے اتارتے، اگر اللہ فرشتے کو بھیج دیتے ہمیں کیسے پتہ چلتا شادی کے معاملات کیسے کرنے ہیں؟ وہ ان کا تو کوئی مرتا بھی نہیں ہے، نہ ہی ان کے ہاں کوئی پیدا ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ مرگ کے معاملات کیسے نمٹائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی گھر میں پیدا ہو تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، نہ صرف بتایا بلکہ کر کے دکھایا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جس کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پہ ہو، اگر چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے لیے ضلالت اور گمراہی تمہارا مقدر ہے۔ اگر رسول کی حیثیت کو پہچاننا ہے تو آپ دیکھیے کہ ہماری اور صحابہ کی زندگیوں میں کیا فرق ہے اور کتنا فرق ہے۔ اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے بطور احسان، بطور نعمت اور بطور انعام عطا فرمایا ہے تو میں نے ذات رسول سے سیکھ کے اس نعمت اور اس احسان سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔